سے بھی پیچھے ہے۔ اگر کالا باغ ڈیم مکمل بھرا ہو تب بھی اس کی سطح نوشہرہ شہر سے 60 فٹ نیچے رہے گی۔ آپ خود سوچیں کہ پانی کا لیول ایک شہر سے 60 فٹ نیچے رہ کر اسے بھلا کیسے ڈبا سکتا ہے۔ تیسرا اعتراض اس ڈیم پر پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے کہ اگر یہ ڈیم بن گیا تو پنجاب سندھ کا سارا پانی اپنی طرف لے جائے گا، جس سے سندھ بنجر اور خشک ہو جائے گا۔ اس فضول اعتراض کا ایک ہی جواب ہے کہ تربیلا ڈیم بھی دریائے سندھ پر بنایا گیا ہے۔ کیا اس کا سارا پانی پنجاب کو دیا گیا ہے یا پورا پاکستان آج تک اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ لہٰذا ثابت ہوا کہ پیپلز پارٹی صرف ووٹ بینک کے لیے سندھ کارڈ کھیل کر، یعنی سندھ کے لوگوں کی حمایت کرنے والی خود کو دکھا کر صرف کرسی کے لیے سیاست کر رہی ہے۔ اسی پیپلز پارٹی کے دور میں پرائیویٹ بجلی گھرز کا سکینڈل بنا، جس کے ٹھیکے پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری نے دیے۔ یہ آج تک دنیا کی مہنگی ترین بجلی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ یہ پیٹرول سے چلتے ہیں، جنہیں چلانے کے لیے اربوں روپے کا پیٹرول ہر سال درآمد کرنا پڑتا ہے۔ ان اربوں روپوں کے لیے ملک کو قرضہ لینا پڑتا ہے، جس سے 16 روپے فی یونٹ کی بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو یہ اربوں روپے کا تیل امپورٹ نہ کرنا پڑتا، اور یوں ان لوگوں کے اربوں روپے کے کمیشن مارے جاتے۔ لہٰذا اس ڈیم کی مخالفت کی گئی۔ اور چوتھا اعتراض یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم ہی کیوں، کوئی اور ڈیم کیوں نہیں؟ اس اعتراض کا جواب ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ کالا باغ ڈیم پر تمام تحقیقی کام اربوں روپے کی مالیت سے مکمل ہو چکا ہے۔ یہ منگلا اور تربیلا ڈیم کی طرز کا بنا بنایا قدرتی ڈیم صرف 5 سال میں مکمل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم کہیں اور وقت ضائع کرنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عام عوام اس کے بارے میں کیا کر سکتی ہے، کیونکہ یہ تمام فیصلے سیاستدان خود کرتے ہیں۔ عوام سے نہ تو کوئی رائے لی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی ریفرینڈم کروایا جاتا ہے۔ جس طرح ملک میں کرپشن کے خلاف تحریک چلائی گئی اور آخرکار سیاستدانوں کو احتساب کے کٹہرے میں لایا گیا، اسی طرح پانی کے مسئلے پر عوام مل کر ایک تحریک چلا سکتی ہے، گھروں سے باہر نکل کر اپنا پورا امن احتجاج ریکارڈ کروا سکتی ہے، سوشل میڈیا پر کالا باغ ڈیم کی حمایت اور اسے جلد از جلد بنانے کے لیے کمپین چلا سکتی ہے، اس سے پہلے کہ بھارت پاکستان کا راسا پانی بھی بند کر دے اور پیاس کی بدولت عوام کی آہیں اور سسکیاں ملک بھر میں سنائی دینے لگیں۔ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم آپسی اختلافات اور قوم پرستی کو بھلا کر اکٹھے ہو جائیں اور اس ملک کو بچانے کے لیے تحریک چلائیں، کیونکہ ایسا ملک جسے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہے، اس کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ لہٰذا میں نے آپ کو آگاہی دے کر اپنے حصے کا کچھ فرض تو ادا کر دیا، لیکن ابھی آپ کا فرض ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہر ایک شخص تک پہنچا دیں، کیونکہ آج اگر ہم نے اس پر کوئی ایکشن نہ لیا تو ہماری آنے والی نسلوں کو پیاس اور خشک سالی سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔